آئیے ان کے ذکر کے ساتھ اپنی محفل کا نورانی آغاز کریں، اور مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے میں ایک شاعر کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کتنی تیزی سے دھڑک سکتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ ہے، حجاج اکرام مکے اور مدینے کی وادیوں میں اس وقت اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہیں۔ آئیے آج یہاں سے 4 مصرے پڑھ کے آقائے نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں اور مشاعرے کا نورانی آغاز کریں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں، اور نعت پاک کے اشعار گنگنانے کے لیے میں پیتے پور سیتاپور سے تشریف لانے والے جناب یونس پیتے پوری، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نعتیہ اور نعتیہ کلام میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، یقین جانیے کہ نعتیہ کلام میں جناب یونس پیتے پوری نے پورے ملک میں جو عزت حاصل کی ہے، آج کا مشاعرہ ان کے کلام کے ساتھ شروع ہوا چاہتا ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، پروفیسر وسیم بریلوی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کھڑی ہیں دست بستہ خوشبوئے پھولوں کی پلکوں پر، کسی کا جیسے نعت پاک پڑھنے کا ارادہ ہے۔ جناب یونس پیتے پوری سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر کے مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب یونس پیتے پوری۔ اور جو کالونی کی چھت پر جینٹس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو جا رہے ہیں ادھر، فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ، آخری اعلان میں کر رہا ہوں اس مائک کے ذریعے سے، وہاں پر پرشاسن کے لوگ آ رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ کیا حسن سلوک ہو یا کیا ویوہار کرے وہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری اعلان، جو مہیلائیں وہاں پر بیٹھی ہیں، جو پردہ نشین بیٹھی ہیں، وہاں پر جینٹس لوگ جو گئے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پرشاسن ان سے کتنی سختی سے نپٹے گا۔ حضرات گرامی، یہ میری خوش نصیبی ہے دوستو کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ حکم کے مطابق چند شعر نعت پاک کے سے پہلے کچھ شعر حمد پاک کے سماعت کر لیں۔ حضرت دیکھیں، حضرت یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جیسی چاہیے انسان کر ہی نہیں سکتا، بس اپنے اپنے الفاظ میں سبھی اس کی حمد و ثنا لکھتے آئے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی ہے دوستو، حمد پاک کے چند شعر حاضر خدمت، جہاں جہاں حضرات ہیں سماعت کریں۔ مطلع ندیم بھائی توجہ کا تعلیم، مطلع حاضر خدمت حمد پاک کا۔ تو جس کو چاہے بخش دے، رب کریم ہے، رب کریم ہے۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ تو جس کو چاہے بخش دے، رب کریم ہے، رب کریم ہے۔ تو جس کو چاہے بخش دے، تو جس کو چاہے بخش دے، رب کریم ہے،
اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تو جس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے، اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو ایک ترجمہ کی کوشش کی ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یونس بھائی ذرا سا آدھے منٹ کے لیے رکیں، میں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں سامعین اکرام سے، اور وہ بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے حضرات گرامی کہ مشاعرے میں شاعر مائک پر ہوتا ہے، اسے اپنا کلام پیش کرنا ہوتا ہے، لیکن شاعر خود نہیں پڑھتا، سامعین چاہتے ہیں تو اس سے پڑھوا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا تعاون اپنی طرف سے پیش کیا، شاعر جب پڑھ رہا ہے اس کا شعر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کی طرف سے سبحان اللہ واہ واہ کی صدائیں جب بلند ہوتی ہیں تو یقین جانیے کہ شاعر کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، شاعر کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور شاعر کوشش کرتا ہے کہ اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے ہتھیلی پر رکھ دے۔ اس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے، رب کریم ہے، تو جس کو چاہے بخش دے، تو جس کو چاہے بخش دے رب کریم ہے، اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور دوستو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ترجمہ کی کوشش کی ہے، سماعت کریں، علماء حضرات کا مجمع ہے یہاں، وضاحت کی ضرورت نہیں، سماعت کریں۔ اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے گا کہ جن پر تیرا غضب ہوا ان سے ہمیں بچا، ان سے ہمیں بچا، جن پر تیرا غضب ہوا ان سے ہمیں بچا، جن پر تیرا غضب ہوا ان سے ہمیں بچا، ان سے ہمیں بچا، جن پر تیرا غضب ہوا جن پر تیرا غضب ہوا ان سے ہمیں بچا، اس راہ پر چلا، اس راہ پر چلا جو رہے مستقیم ہے، رہے مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ اور بطور خاص دوستو یہ شعر بھی حاضر کر، ندیم بھائی سماعت کیجیے گا کہ یا رب جو لوگ تیرا کہا مانتے نہیں، کہا مانتے نہیں، یا رب جو لوگ تیرا کہا مانتے نہیں، کہا مانتے نہیں، یا رب جو لوگ تیرا کہا، یا رب جو لوگ تیرا کہا مانتے نہیں، ان کو بھی پالتا ہے تو کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ نوازی صاحب کی ان کو بھی پالتا ہے تو کتنا عظیم ہے، اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بطور خاص شعر آپ حضرات سماعت کیجیے کہ تخلیق تو نے کی نہیں،
بیکار کوئی شے، بیکار کوئی شے کیا اچھا مصرع ہے. تخلیق تو نے کی نہیں، بیکار کوئی شے، بیکار کوئی شے تخلیق تو نے کی نہیں، تخلیق تو نے کی نہیں، بیکار کوئی شے. حکمت حکمت آیا ہے سب سے، تو اعلی حکیم ہے، اعلی حکیم ہے. اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے. اور ایک شعر اور سماعت کر لیں دوستو، دیکھیے گا کہ جو کچھ بھی، دیکھیے گا کہ جو کچھ بھی اس جہاں میں ہے موجود ہے خدا، موجود ہے خدا. جو کچھ بھی اس جہاں میں ہے موجود ہے خدا، موجود ہے خدا. جو کچھ بھی اس جہاں میں ہے، جو کچھ بھی اس جہاں میں ہے موجود ہے خدا. سب کو فنا ہے، تو ہی اکیلا مقیم ہے، اکیلا مقیم ہے. اللہ تیری ذات، اور مقطع بھی سماعت کر لیں. اللہ تیری ذات غفور الرحیم ہے. مقطع کر رہا ہوں کہ یونس ندامتوں کے تو آنسو بہا کے دیکھ، آنسو بہا کے دیکھ. یونس ندامتوں کے تو آنسو بہا کے دیکھ، آنسو بہا کے دیکھ. یونس ندامتوں کے، یونس ندامتوں کے تو آنسو بہا کے دیکھ. تجھ کو بھی بخش دے گا وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. یونس ندامتوں کے تو آنسو بہا کے دیکھ. تجھ کو بھی بخش دے گا وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. اب دو تین شعر نعت پاک جی دیکھیں حضرات، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. نعت پاک کے کچھ شعر پیش کر دوں جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے. یہ تو دیکھیں دوستو، توجہ جائیں، دیکھیے گا بھائی یہاں علماء کرام کا مجمع ہے. نعت پاک کا مطلب حاضر، دیکھیے بھائی. ہر طرف سے جھومتی باد بہاری آ گئی. ہر طرف سے جھومتی باد بہاری آ گئی. بھائی ادھر توجہ دیں آپ حضرات. ہر طرف سے جھومتی باد بہاری آ گئی. ہر طرف سے جھومتی باد بہاری آ گئی. جب مدینے میں پیغمبر کی سواری آ گئی. جب مدینے میں پیغمبر کی سواری آ گئی. اور دوستو جس شعر کے لیے میں نے رحمت دیا یہ سماعت کر لیں. جب مدینے میں پیغمبر کی سواری آ گئی، سنتے ہی
جہاں جہاں حضرات ہیں دیکھیں اس کو کہ سنتے ہی مکے میں شاہدی کے آنے کی خبر. ندیم بھائی دیکھیں گے. سنتے ہی مکے میں شاہدی کے آنے کی خبر. سنتے ہی مکے میں شاہدی کے آنے کی خبر. سنتے ہی مکے میں شاہدی کے آنے کی خبر. بت پکار اٹھے, بت پکار اٹھے کہ اب شامت ہماری آ گئی. بت پکار اٹھے کہ اب شامت ہماری آ گئی. اور دوستو اس شعر پر میں بھی آپ اس شعر پر بھی توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات. بت پکار اٹھے کہ اب شامت ہماری آ گئی. اب دوستو خاص طور سے شعر دے رہا ہوں, دیکھیے گا. سنتے ہی مکے میں شاہدی کے آنے کی خبر. بت پکار اٹھے کہ اب شامت ہماری آ گئی. شعر دیکھیں دوستو کہ قتل اور غارت گری جو مدتوں کرتے رہے. قتل اور غارت گری جو مدتوں کرتے رہے. دیکھیں بھیا, قتل اور غارت گری جو مدتوں کرتے رہے. قتل اور غارت گری جو مدتوں کرتے رہے. دامن آقا میں آئے, دامن آقا میں آئے خاک ساری آ گئی. دامن آقا میں آئے خاک ساری آ گئی. قتل اور غارت گری جو مدتوں کرتے رہے. دامن آقا میں آئے خاک ساری آ گئی. اور دوستو بطور خاص جس کے لیے میں آپ حضرات ادھر توجہ کریں. دامن آقا میں آئے, یہ منقبت کا شعر دوستو انشاءاللہ آپ یہاں سے اس کو لے کر اٹھیں گے. دامن آقا میں آئے خاک ساری آ گئی. دیکھیں دوستو کہ دیکھ, جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اسلام تلوار سے پھیلا, میں نے دیکھیے اس میں کوشش کی ہے کہنے کی. دیکھیے تو کہ دیکھتے ہی حسن اخلاق رسول کبریا. دیکھتے ہی, دیکھیں دوستو, دیکھتے ہی حسن اخلاق رسول کبریا. دیکھتے ہی حسن اخلاق رسول کبریا. جان کے دشمن عمر تھے, جان کے دشمن عمر تھے, جان ساری آ گئی. جان کے دشمن عمر تھے, جان ساری آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھتے ہی حسن اخلاق رسول کبریا. دیکھتے ہی حسن اخلاق رسول کبریا. جان کے دشمن عمر تھے, جان ساری آ گئی. اور آخری شعر دوستوں پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا. کہ کیوں نہ ہو, بہت توجہ سے آپ حضرات سن رہے ہیں, کہ کیوں نہ ہو, آخری شعر, کیوں نہ ہو نازاں مقدر پر حلیمہ سعدیہ. کیوں نہ ہو, دیکھیے گا دوستو مولانا, کیوں نہ ہو نازاں مقدر پر حلیمہ سعدیہ. کیوں نہ ہو نازاں مقدر پر حلیمہ سعدیہ. کیوں نہ ہو نازاں مقدر پر حلیمہ سعدیہ. گود میں
گود میں جب دولت کونین ساری آ گئی، گود میں جب دولت کونین ساری آ گئی. اور مکہ آپ کی دعاؤں کے سہارے پیش کر دوں. دیکھیے، ارے نہیں بھائی اس کو پھر موقع ہوگا. دیکھیے ہاں شروع ہونے دیجیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سنیے گا. ہاں دیکھیے دوستو، مکتا حاضر. کیوں نہ ہونا زاں مقدر پر حلیمہ سعدیہ، گود میں جب دولت کونین ساری آ گئی، تو جو دعا مانگی تھی تو نے ہو گئی شاید قبول. جو دیکھیں گے دوستو کہ جو دعا مانگی تھی تو نے ہو گئی شاید قبول. جو دعا مانگی تھی تو نے ہو گئی شاید قبول. یونس اب چل دے مدینے، یونس اب چل دے مدینے، تیری باری آ گئی. یونس اب